بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بات چل رہی ہے جی توابع کی. تو تابع کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں سے 4 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں. تابع نعت جس کو تابع صفت بھی کہتے ہیں، اور تابع صفت میں مطبوع کا نام بن جاتا ہے موصوف. دوسری قسم ہے تابع تاکید. تابع تاکید میں مطبوع کا نام بن جاتا ہے مؤکد. تیسری قسم ہے تابع بدل. تابع بدل میں مطبوع کا نام بن جاتا ہے مبدل منہ. تو کل یہ سبق آپ نے پڑھا ہے کس کا؟ تابع بدل کا. تابع بدل وہ تابع ہوتا ہے کہ نسبت میں مقصود وہ ہوتا ہے. تابع بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل الاشتمال، بدل الغلط، بدل البعض. بدل الکل وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول بعینہ مبدل منہ کا مدلول ہوتا ہے. بدل البعض وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مبدل منہ ہو کے مدلول کی جز ہوتا ہے. بدل الاشتمال وہ بدل ہوتا ہے کہ بدل کا مدلول مبدل منہ ہو کے مدلول کا متعلق ہوتا ہے، یعنی تعلق رکھتا ہے. بدل الغلط وہ بدل ہوتا ہے جو غلطی کا بدلہ ہوتا ہے. مثالیں موجود ہیں. چوتھی قسم تابع عطف بحرف. تابع عطف بحرف وہ تابع ہوتا ہے کہ اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے. جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف ہوتی ہے. اس میں تابع عطف بحرف میں تابع کو معطوف کہتے ہیں اور مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں. حروف عطف 10 ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں جی. اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. آج کا سبق 5ویں قسم ہے تابع کی تابع عطف بیان. ہاں جی، 5ویں قسم ہے تابع کی تابع عطف بیان. تابع عطف بیان. ایشا جی 5ویں قسم ہے تابع عطف بیان. اب اس کی تعریف. تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کو واضح کر دیتا ہے. تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو صفت کا غیر ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کو روشن کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے. تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو صفت کا غیر ہوتا ہے اور مطبوع کو روشن کر دیتا ہے. تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو صفت کا غیر ہوتا ہے اور مطبوع کو روشن کر دیتا ہے. جی، تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو صفت کا غیر ہوتا ہے اور مطبوع کو روشن کر دیتا ہے. جی. صفت کس غرض کے لیے لائی جاتی ہے وہ مسئلہ پیچھے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھایا نہیں تھا اس لیے کہ بھی سمجھ نہیں ابھی آئے گا. دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک منٹ میں کہلواتا ہوں. تابع اول ہے نا، اول صفت لکھا، اول صفت 5 قسم جو ہے اول صفت. ہوں جی پھیرا ہوا ہے شاہ جی، اس پر ایک حاشیہ لگا ہوا، لکھا ہوا اول صفت پر حاشیہ کون لکھا ہوا؟ لکھا ہے فائدہ عام. صفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نکرہ موصوف نکرہ ہو تو صفت اس نکرے کو نکرہ مخصصہ کر دیتی ہے. صفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت اس کی وضاحت کر دیتی ہے. اور کبھی کبھی صفت موصوف معرفہ بھی ہے اور وضاحت بھی ہو چکی ہے، صفت ثنا کے لیے آتی ہے
اور کبھی کبھی صفت مذمت کے لیے آتی ہے اور کبھی کبھی صرف تاکید کے لیے آتی ہے. یہ صفت کے فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ صفت موصوف کی وضاحت کرتی ہے. صفت اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ تعریف آپ سمجھیں گے کہ عطف تابع عطف بیان بھی موصوف کی مطبوع کی وضاحت کرتا ہے لیکن صفت کا اے مطلب ہونا کو تعریف جی تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے کہ غیر صفت کا جو غیر کہ صفت کا غیر ہوتا ہے اپنے مطبوع کی کو روشن کرتا تابع عطف ہے. بیان وہ تابع ہوتا ہے جو کہ صرف کا غیر ہوتا ہے اور مطبوع کو روشن کرتا ہے. روشن کرتا ہے، واضح کرتا ہے، بیان کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ مطبوع سے مراد کون ہے، مطبوع سے مراد کون ہے، یہ وضاحت کر دیتا ہے. کیا لکھا جلدی کر شاہ تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو کہ صفت کا غیر ہوتا ہے اور اپنے مطبوع کو واضح کر دیتا ہے. کہ مطبوع سے مراد کون ہے یہ وضاحت کر دیتا ہے. گل سمجھی شاہ جی؟ اگر مثال پڑھیا کون ہوئے بابا اقسم باللہ ابو حفص عمر وقتے کے وقتے کے بعلم مشہور تر باشد وجانی وجاءنی زید ابو عمر وقتے کے بکنیت مشہور تر باشد. بس عربی کے اندر ایک تو وہ نام ہوا جو بچپنے میں والدین نے رکھا. بات سمجھیے. اگوں جسے ابے نہ شادی کرائی تے پتر جمیا تے پھر پتر دے نام ابو لا دیتا. کیا ابو فلانے دا پیو. عرب میں عام رواج ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کے نام کے ساتھ ابو لگا دیتے ہیں. یہ بھی اپنا نام بنتا ہے. اس کو کنیت کہتے ہیں. فلانے دا پیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام ہے قاسم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم. کیا معنی؟ قاسم کے والد. سمجھے؟ ابو عباس کیا معنی؟ والد جی. ابو طالب اے مطلب ہے. کمال گل ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت. کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. یہ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ. حضرت ان کو استعمال میں حفص بھی بول دیتے ہیں. حفص. گل سمجھیے. تو آپ کی کنیت بن گئی کیا؟ ابو ہے ابو حفصہ. لیکن عام استعمال میں کیا بولتے ہیں؟ ابو حفص. یعنی یہ نہیں کہ حفص نام کے آپ کے کوئی بیٹے ہیں. وہی حضرت حفصہ جو ہیں جو ام المومنین ہیں. بات سمجھیے جی. استعمال میں وہ ابو حفص. آپ کی یہ کنیت ہے کن کی؟ اور نام آپ کا کیا ہے؟ اچھا آپ نے پہلے آپ کا نام سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ عمر. اور آپ کی کنیت ابو حفص آپ نے سنی پہلے؟ ابھی سن رہے ہیں. اس سے کیا سمجھتے ہو؟ کنیت مشہور ہے کہ نہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا. سمجھ آ رہا نا آپ کو؟ نام آپ کا کیا ہے؟ نام مشہور ہے آپ کا. بات سمجھے کہ نہیں؟ نکے نکے بچے سکول پہلی جماعت پتا انہوں نے. اصل میں یہ جو عطف بیان ہوتا ہے نا، تابع عطف بیان، اس کا قانون یہ ہوتا ہے ایک شخص کا ایک نام ہے، ایک اس کی کنیت ہے. تو جو غیر مشہور ہو خواہ نام یا اس کو پہلے ذکر کرنا اور جو مشہور ہے اس کو بعد میں ذکر کرنا. تو پہلا دوسرا جو ہوتا ہے وہ تابع عطف بیان ہوتا ہے اور پہلے کو مبین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں جو نام بنیں گے وہ یہ بنیں گے. مطبوع کا نام بنے گا مبین. کیا بنے گا؟ اور تابع کا نام بنے گا مبین عطف بیان. عطف اور مبین عطف بیان. اور مطبوع کا نام. تو جو مشہور ہوتا ہے غیر مشہور اس کو مبین بناتے ہیں اور جو مشہور ہوتا ہے اس کو عطف بیان بناتے ہیں. اس کا اصل قانون یہ ہے. کس کا؟ کہ شخص کے دو نام، ایک نام اور ایک مثال کے طور پر. تو جو مشہور ہوا وہ جو غیر مشہور اس کو پہلے ذکر کیا، اس کو مطبوع بنایا، مبین بنایا.
جو مشہور ہے اس کو اور عطف بیان بنایا، عطف۔ اب یہاں دیکھیں، آپ کی کنیت مشہور نہیں ہے، آپ کا نام، تو یہ اصل میں اوپر ایک واقعہ لکھا سناتا ہوں آپ کو۔ اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم کھائی ہے اللہ کی ابو حفص نے، یعنی جناب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو حفص یہ مطبوع ہے، عمر تابع ہے، ابو مرفوع ہے مطبوع، لہذا تابع بھی۔ اصل غلطی ہوئے نا کہ اعراب ایک ہونا ہے شاہ جی، اصل غلطی وہ پکانی بے اعراب ایک ہوئے، ترکیب بےزتی اس کرانی بے اعراب غلط کر پڑ دے پے ہو، اصل تو غلط پکانی، چونکہ ابو جو مطبوع ہے یہ کیا ہے، اس لیے تابع بھی۔ اور یہ تابع کون سا ہے، عطف بیان، تابع، لہذا ابو حفص کا کیا نام ہے، مبین، اور عمر عطف بیان، سمجھائیے۔ پھر مل کر جو بھی جملے کی جز بنے گی یہ پورے ایک شے بنے گے، دونوں مل کر ایک شے بنیں گے جی، کون، مبین اور عطف بیان دونوں مل کر ایک شے بنیں گے، جو بھی بنیں گے۔ تو یہاں اقسام فعل باللہ جار مجرور متعلق ہے، ابو حفص مضاف با مضاف الیہ، مبین عمر عطف بیان، مبین با عطف بیان، فاعل اقسامہ کا، اس لیے مرفوع ہے۔ فعل کا فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، گل سمجھیے جی۔ اچھا جی، مثال، ایک فرضی مثال، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید، کیا نام ہے، اور اس کی کنیت ہے ابو عمر، کیا کنیت ہے، نام کے ساتھ وہ کم مشہور ہے، نام کے ساتھ، اور ابو عمر کے ساتھ وہ زیادہ مشہور ہے۔ اب کس طرح ذکر کریں گے، جاءنی زید ابو عمر، جاءنی آیا میرے پاس زید یعنی ابو عمر۔ تو زید چونکہ مرفوع ہے مطبوع ہے، لہذا تابع بھی کون، کون ہوگا یا ہے، کون، وہ تو دیکھو نا جی، ابو جی ہے، تو زید ان کیا بنے گا، مبین، ابو عمر مضاف با مضاف الیہ عطف بیان، تو یہ فعل کا فاعل بن جائیں گے، کل سمجھیے جی۔ تو جو ہوتا ہے نا جی عطف بیان، یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے، ایک شے کے دو نام ہیں، ایک مشہور اور ایک، تو غیر مشہور کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اس کو مطبوع بناتے ہیں، جو مشہور ہوتا ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، تابع بناتے ہیں۔ تو مشہور، غیر مشہور کیا بن گیا، مبین، اور مشہور کیا بن گیا، عطف بیان اور مبین، بیان کرنے والا۔ پانچویں قسم عطف بیان، تابع کی عطف بیان ہے۔ عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو صفت کا غیر ہوتا ہے اور اپنے مطبوع کو واضح کر دیتا ہے۔ ہن سمجھ آئے کہ کوئی نہیں، کہ غیر مشہور نام کے ساتھ ذکر کیا تو مخاطب نے نہ سمجھا یہ کون ہے، جب مشہور نام ذکر کیا تو اس مشہور نے غیر مشہور کو واضح کیا کہ نہیں، اچھا فلانا تیرا بھلا میں سمجھے نہیں پہلے بھی کون ہے، تو وضاحت ہوئی کہ کوئی نہ، اس نے اپنے مطبوع کو کیا کر دیا، واضح کر دیا، بے مطبوع تو مراد کون ہے، وہ آئے جی، اے مطلب جی۔ تابع عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے جو کہ صفت کا غیر ہو اور اپنے مطبوع کو روشن کر جی دیتا ہے۔ سنی گل کہ نہیں سمجھ آئی، تو یہ تابع کی پانچویں قسم آ گئی، کون، عطف بیان، کون، عطف بیان، چلو جی پانچویں قسم عطف بیان ہے، اور وہ تابع ہے جو کہ صفت کا غیر ہے، مطبوع کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ جڑا کہ دا معنی غیر تو پہلے کرنا ہے، جو کہ صفت کا غیر ہے، مطبوع کو روشن کر دیتا ہے، جیسے ان دا معنی کرو پہلے تو تابع عطف بیان وہ تھا، بیڑیا پانچویں قسم پانچویں قسم تابع عطف بیان ہے، ہے، جملہ پورا کر کے پانچویں قسم تابع عطف
روشن کر ہے مطبوع کو روشن کرتا ہے ہاں پانچویں ماشاء اللہ قسم تابع عطف بیان ہے اور وہ تابع ہے جو کہ صرف کا غیر ہے مطبوع کو روشن کر دیتا ہے جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر منع کرو کہندہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی ابو حفص نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی یہ کس وقت بولنا ہے وقت ایک ہے جس وقت کے با علم مشہور تر باشد علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہوں یعنی کنیت کو مطبوع بنانا اور علم کہتے ہیں جو نام رکھا ہے پیدائشی اور نام کو تابع بنانا یہ اس وقت ہے جب کہ علم کیا ہو کنیت ہے اور جان زید ابو عمرن یہ فرضی مثال ہے یہ کس وقت بولیں گے جس وقت کے کنیت مشہور تر ہو نام کم مشہور ہے اور کنیت تو اس وقت اس طرح بولیں گے جی جس وقت علم زیادہ مشہور ہو جیسے جا علی زید ابو عمر جس وقت کنیت زیادہ تر مشہور ہو جس وقت کے علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہو اور جا علی زید ابو عمر جس وقت کے کنیت زیادہ مشہور ہو گل سمجھیا اے تابع کی 5 قسمیں کیڑی کیڑی تابع صرف عطف بیان یہ تابع نعت میں کیا نام ہے تابع مطبوع کا صفت موصوف پہلو اینجا کو کی آخنا ہے موصوف صفت تو جی اینجا کو تے اور دوسری قسم میں تو جی ایدو آنکھو تے ایشا بس ہے تیسری قسم میں مبدل مبدل ہو بدل ایس پاسے ہوں چوتھی قسم نعمان معطوف علیہ پہلے ہوتا ہے کہ معطوف پہلے ہوتا ہے شاباش یہ بتا پوچھا بھی طلب علم اکثر رولا پہ جاندے اس گل مطبوع جو ہے نا وہ معطوف علیہ ہے تے تابع تے مطبوع پہلے کہ تابع پہلے تے پانچویں قسم مبین یا نہ یاد رہن دیں ہوں اگم پڑھو کتنی فصلیں کہا تھا خاتمے میں ہوں گی ایک آگے کس کے بیان میں دوسری فصل جی دوسری فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں دوسری فصل ہاں چلو جی نامیر جی یہ سبق سوکھا ہے کہ جی سب پڑھیا سارا جی ہوا نا جی ہاں شاعری خوش تھی چلو جی دوسری فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں دوسری فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں ہاں بھائی منصرف آج کے ہیچ باب ان اسباب من اصف نرو نباشد چلو جی منصرف وہ کلمہ ہوتا ہے چونکہ منصرف فعل بھی ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے یاد ہے کہ کون جی اس لیے اسم نہیں کہتے فعل نہیں کہتے کلمہ کہتے منصرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں منع صرف کے ویسے ایک گل اسما دی چلتی پی گل اسما دی فعلاں دی نہیں تو آپ اسم بھی کہہ سکتے ہیں اسم منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے ہاں جی اسم منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے کوئی کا مطلب ہے 2 یا ایک جڑا قائم مقام 2 دے اے نہ پایا جائے ورنہ ایک تے ہوندا ہی ہے کہ زید جدو علم ہوے تے علم معرفت ہے ہی ہے کہ جی اے نہیں کہ بالکل نہ ہوے یعنی 2 سبب اکٹھے یا ایک جو قائم مقام وہ نہ ہو
اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ جس میں معنی صرف کے اسباب میں سے کوئی سبب بیان یوں کرتے ہیں، لیکن مراد یا ایک جو قائم مقام، ہاں یہ وہ نہ پایا جائے۔ اسم منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں منع صرف کے اسباب میں سے نہ پائے جائیں، کوئی سبب نہ پائے جائے، ٹھیک ہے۔ نہ پائے جائیں۔ منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ کوئی سبب منع صرف کے اسباب سے اس میں نہ ہوں۔ منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ کوئی سبب منع صرف کے اسباب سے اس میں نہ ہو۔ منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ کوئی سبب منع صرف کے اسباب سے اس میں نہ ہو، اس میں نہ ہو۔ نہ ہوں۔ اسباب جمع قلت ہے کہ کثرت ہے؟ ہیں؟ کون سے وزن ہے جمع قلت کے؟ افعول افعلۃ، افعول افعال، ہاں اقوال جو میں پڑھا تھا۔ اسباب یہ کون سی جمع ہے؟ تو کنے نے اسباب غیر منصرف دے؟ ان کا استعمال ٹھیک ہے نا؟ کنے ٹھیک ہے نا؟ تنا تو 9 سمیت تک، ہاں جی، تو مجازن اگے پیچھے بھی استعمال ہو گیا جی۔ وغیر منصرف آن کے دو سبب از اسباب منع صرف درو باشد۔ بس اسم غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، یہ مختصر تعریف ہے، یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہے وہ پایا جائے، ہاں جی۔ اسم غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ منع صرف کے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے یا ہے ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہے پایا جائے۔ پایا جائے۔ پایا جائے گا تو گل پڑھیں گے نا، کمال ہے یار۔ ہاں جی شاہ جی۔ اسم غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب پایا جائے جو قائم مقام 2 کے ہو، ہوتا ہے قائم مقام 2 کے ہوتا ہے۔ اور اسم غیر منصرف آست وہ اسم ہوتا ہے کہ 2 سبب منع صرف کے اسباب سے اس میں پائے جائیں۔ اور اسم غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب اس میں پائے پائے جائیں۔ جائیں۔ ایک لفظ صرف، ایک لفظ اس سے منع آ جائے تو کی بن گیا؟ اسم دے اتے تینوں حرکتاں بمائے تنوین آن تے اے صرف ہے، اسم اتے تنوین تے کسرہ نہ آوے اے منع صرف ہے۔ اے مطلب ہوندا جے صرف تے منع صرف، ایک صرف ہوئی نا جیڑی پڑھدے آ جی ایتھے منع صرف ہے نا، تے منع لاؤ تے پیچھے کی بچا؟ ہاں بے اسم پر تینوں حرکتیں بمائے آئیں تو یہ کیا ہے؟ اور سمجھائیے نہیں؟ ہاں چلو گل سمجھیے جی۔ ہوں منع کرو اگے واسباب منع کر لیا جی شاہ جی، کرو نا کرو منع۔ اور اسم غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ 2 سبب منع صرف کے اسباب میں سے اس میں ہوں۔ اگے بھائی اسباب منع صرف 2 است: کون سے؟ عدل و وظف و تانیث و معرفہ و عجمہ و جمع و ترکیب و وظف و الف و نون مزید تان۔ مزیدتان۔ تان اچھا جی، منع صرف کے اسباب کون سے ہیں؟ کہتے ہیں جی منع صرف کے اسباب 9 ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہر سبب کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے، یہ ساری تقریر زندگی رہے تو انشاءاللہ ہدایت الناو میں اور قافیے میں آئے گی جی۔ وہاں چونکہ یہ باس متن میں آتی ہے، ایک ایک سبب کی وضاحت ہوتی ہے، عدل کیا ہوتا ہے، کتنی قسم ہوتا ہے، سبب کس طرح بنتا ہے، تو پھر وہاں پڑھیں گے، سمجھے نا جی۔ یہ تو کچو پا کے بہ جاؤں تو پریشان پہ ہوگو گے جی، یہ تو صرف یہ گل پکاؤنی ہے جی۔ بے منع صرف کے اسباب جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف، نون مزیدتان۔ کیویں شاہ جی؟ عدل
آقا تو ہے مولانا مولوی عدل وصف تانیث معرفہ عظما جمع ترکیب وزن فعل الف نون مزیدہ دال ہاں یہ کیا ہیں نو اسباب ہیں پکانے نا جی کیڑے بلا عدل وصف تانیث معرفہ عظما جمع ترکیب وزن فعل الف نون مزیدہ دال اے شاباش اور اسباب منع صرف کے 9 ہیں عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع اور جمع اور ترکیب اور وزن فعل اور الف نون مزیدہ تان جی اور منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع اور جمع اور ترکیب اور وزن فعل اور الف نون مزیدہ دال بس اور منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور عجمہ اور جمع اور ترکیب اور وزن فعل اور الف نون مزید دان اچھا جی صرف ایک دو گلاں نکیاں نکیاں تانیث سے مراد ہے تانیث بالتا یا تانیث بالالف تانیث سے کیا مراد ہے اور پڑھیاں سمجھے یاد ہے کہ کو نہیں تانیث کی علامتیں کتنی ہیں تا ملفوظہ تا الف مکسورہ اے مراد ہے تانیث تو چارے اے چارے کی نے اگو مثالہ آ رہی ہیں سن دے ہو تانیث تو اے مراد ہے معرفے سے مراد ہے بین استور لکھیا ہے علم معرفے کی کتنی قسمیں ہیں 7 کے 8 ہیں 7 ان میں سے صرف علم مراد ہے کون باقی نہیں مراد معرفے سے کیا مراد ہے جمع سے مراد ہے جمع منتہل جموع مفاعلو تے مفاعیلو مطلقاً جمع نہیں مراد کون مراد ہے جمع منتہل جموع گل سمجھیے ترکیب سے مراد ہے جو آپ نے وہ آخر میں پڑھا تھا 2 اسموں کو ملا کر ایک کریں اور کوئی بھی اسم حرف کو متضمن اور ماد کرب وہ جو ترکیب پڑی تھی وہ مراد ہے گل سمجھی شاہ جی کہ نہیں تھوڑی 2-4 گلاں ذہن چ رکھو نا کہڑی تانیث سے مراد تانیث کی جس میں علامت پائی جائے کوئی بھی 4 میں سے ملفوظہ مقدرہ الف مکسورہ الف ممدودہ تے معرفہ سے کیا مراد ہے باقی 6 قسمیں نہیں جمع سے کیا مراد ہے ایشا بس تے ترکیب سے کیا مراد ہے او کتنی قسم جڑی کیڑی شاید مرکب غیر مفید دی سی نا ہے کتنی قسم تیسری قسم او مراد ہے گل سمجھی جے تے باقی دے بہت سارے قوانین میں پھر اگے آ جائیں گے اے ضرور گلاں 3-4 ذہن چ رکھو اگاں جی بس اب وہ جو وہاں مثالیں پڑھی تھی کہ نہیں ہے تنا عرض کی تھی یاد ذہن جائے تو وہی مثالیں اور خود کتاب میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فلاں سبب ہے فلاں ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی کچھ آپ کو سمجھ آئیں گی جی یہ عدل جب تک پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جی صرف یہاں مان لیں پھر عدل 2 قسم ہے عدل تقدیری عدل تحقیقی کیا کہ عدل اور بین استور لکھے ہے عمر اس میں عدل تقدیری ہے اور علمیت ہے پڑھ ساری بات پڑھ اضافت کر دیگر معلوم شواہد اٹھا کم جب بڑھ جائے دیگر معلوم شواہد
امے ابا اندر لکھا نا بالا بکا اس کاف تے زبر ٹھیک نہیں ہے انہوں پیش بنانی ہے کیونکہ سارے مرفوع نے نا کلا کلا پھر مرفوع پڑی دا جی کلا کلا مرفوع ہوندا ہے جی بالا بکو. اچھا جی دھیان کریں لفظ عمر اس میں دو سبب کون سے ہیں؟ اس میں دو سبب عدل تقدیری اور علم. عدل تقدیری. اب عدل تقدیری کیا ہوتا ہے صرف اے تو پتہ نہیں علم تے پتہ نہیں بنا ہے ایسا بس. ثلاثو ایک مثلثو دو یہ دونوں بھی غیر منصرف ہیں. ان دونوں میں عدل تحقیقی ہے اور صفت ہے. ان دونوں میں عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے اور وچ کنج بڑے ہے تے صفت کس طرح ہے یہ دو میں گلا نہیں پتا صرف انہوں من لو. اچھا جی طلحہ تو اس میں آپ کو پتہ ہے تانیث ہے کہ کوئی نہیں اور نام بھی ہے علم ہے ٹھیک ہے. زینبو اس میں تانیث مانوی ہے یعنی تا مقدرہ چوتھا حرف قائم مقام تا کے شمار کیا گیا. تانیث مانوی ہے اور دوسرا کیا ہے نام ہے جی. حبلا اس میں تانیث ہے کہ کوئی نہیں کس کے ساتھ ہمراہ میں تانیث ہے کہ نہیں کس کے ساتھ. تو اب یہ سمجھیں کہ تانیث با الف مکسورہ تانیث با الف ممدودہ یہ ایک قائم مقام دو سبب کے ہوتا ہے. کون ایک سمجھائیے جی. تو لہذا یہ غیر منصرف ہے حبلا بھی اور ہمراہ بھی کیونکہ اس میں کیا پایا گیا تانیث. ایک میں تانیث با الف مکسورہ اور ایک میں تانیث جو کہ ایک ہی قائم مقام ایشا بس. ابراہیم علم ہے. دوسرا یہ ہے کہ عربی نہیں ہے غیر عربی ہے عربی میں نقل ہوا ہے. غیر عربی عربی میں نقل ہو جائے اس کو کہتے ہیں عجمہ. کیا کہتے ہیں نقل ہو جائے اور استعمال ہونے لگے تو اس کو پھر عربی میں کیا کہتے ہیں عجمہ. تو اس میں عجمہ ہے اور مساجدو اور مسابی ہو جمع منتہی الجموع ہے کہ کوئی نہیں. تو یہ جو جمع منتہی الجموع ہے یہ بھی ایک سبب قائم مقام دو کے ہوتا ہے ایک سبب لہذا یہ غیر منصرف ہے جی. اچھا جی بالا بکو اور پہلے بکھرے بکھرے نا سن تے پھر دو میں جوڑ کے تے کی کیتا بادشاہ دا نا رکھیا جی یا نا شہر دا نا رکھیا شہر دا نام. اس صحابہ کی یہ علم ہے کہ کوئی نہیں گجر خان راول پنڈی علم ہے نا شہر نان ہے نا. تو بالا بکو میں ترکیب ہے کہ کوئی نہیں جی تو علم بھی ہے کہ نہیں شاباش. احمدو علم ہے کہ نہیں جی اور وزن فعل بھی ہے. کون آزرابو کے وزن پر ہے. اب وزن فعل سے کیا مراد ہے وہ آ جائے گا جی کہ فعل کے جو خاص خاص وزن ہے جن پر ابتداءً اسم کوئی نہیں آتا کوئی بھی اسم اس وزن پر آئے تو وہ پہلے فعل ہوتا ہے بعد میں وہ اسم بن جاتا ہے. تو وہ آگے تفصیل آئے گی جی. لیکن یہ مانے کہ یہ وزن فعل ہے بر وزن افعالو اور علم ہے کہ نہیں جی. سکرانو الف نون زیادہ دان ہے کہ نہیں. نشے والا تو نشے والا ہونا کیا ہے وصف ہے کہ نہیں. وصف تو مانے نہیں بھی چنگی وصف وصف تو مانے بھی ایک شے نال لگی ہے. اور عثمان الف نون زیادہ دان ہے کہ کوئی نہیں جی اور علم بھی ہے کہ نہیں ہے جی. تو بچوں صرف عدل نہیں پتا بھی عدل کیشا ہوندی ہے جی. سمجھائیے جی باقی تقریباً سارے پتہ لگ گئے جی. آخر میں کہتے ہیں کہ غیر منصرف کی پوری تحقیق بیٹا جی اگلی کتابوں سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ العزیز آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے. کر سمجھی شاہ جی لہونا پر ترجمہ کریے. جیسے عمروں میں عدل ہے اور
علم اور ثلاثو مثلاثوں میں صفت ہے اور عدل. ثلاثوں کا معنی ہے تین تین، مثلاثوں کا معنی ہے تین تین، ایک باری نہیں بلکہ دو باری. اور چلو جی، اور طلحتوں میں تانیث ہے اور علم، اور زینبوں میں تانیث مانوی ہے اور علم، اور حبلہ میں تانیث ہے الف مکسورہ کے ساتھ، اور حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ. اچھا جی، دوجی کیڑی شے تے جواب پہ دین دین. اور یہ مؤنث کیڑی مؤنث نال لکھا نکا جے اے با الف ممدودہ با مکسورہ لکھا نہیں بین سطور جی. اے جڑی تانیث ہے بجائے دو سبب کے ہوتی ہے، اور ابراہیموں میں اجمع ہے اور علم، اور مساجد اور مصابیحوں میں جمع منتہى الجموع ہے. اینو جمع منتہى الجموع کیوں آندے نے؟ آ جائے گی یہ گل جی. بجائے دو سبب کے ہے، اور بالا بکوں میں ترکیب ہے اور علم، اور احمدوں میں وزن فعل ہے اور علم، اور سکرانوں میں الف نون زیادتان ہیں اور وصف، اور عثمانوں میں الف نون زیادتان ہیں اور علم، اور تحقیق غیر منصرف کی دوسری کتابوں سے معلوم ہوگی. ایک نحوی ہے جی عمر. کون ہے؟ بڑا مشہور نحوی عمر. وہ ایک دوجے نحوی دے دروازے تے گیا. دوجے دروازہ کھڑکایا تو انہیں پوچھا اندروں کون؟ بھائی من انت. ان باہروں آکھا جی عمر. کیا کیا؟ اس آکھا انصرف، بھائی پھر جا، بھائی میں کم لگا واپس. نہ بھی سننا اس اگو آکھا جی عمر لا ینصرف. عمر کیا مطلب؟ سمجھ رہی؟ عمر لا ینصرف پھرنے والا نہیں ہے، نہ پھرنے والا ہے. چلو جیسا کہ عمر میں عدل ہے ابھی خوش طبی ہوتی ہے نا، علمی خوش طبی ہے جی. اور ثلاثوں میں ثلاثوں اور مثلاثوں میں صفت ہے جی اور عدل جی. اور طلحتوں میں تانیث ہے اور علم. شاباش. اور زینبوں میں تانیث مانوی ہے اور علم. جی. حبلہ میں تانیث ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ کے ساتھ یار، الف مقصورہ کے ساتھ ہے. اوکھی اوکھی اردو بول دیں اور ساڑھے حمراء سامنے. میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ. کمال. اور یہ مؤنث بجائے دو سبب کے ہے. ہاں اور ابراہیم میں اجمع ہے اور علم. اور مساجد اور مصابیح میں جمع منتہى الجموع ہے بجائے دو اے دے سبب. وچ کے دا منع کرو جو کہ بجائے دو سبب کے ہے. جو کہ بجائے دو اے سبب وچ کے کے ہے. دا منع کر دو پھر منع واضح ہو جائے جی. اور بالا بکو ترکیب ہے اور علم. اور درد دا منع کرنا. بالا بکو میں ترکیب ہے اور علم. اور احمد میں وزن فعل ہے اور علم. اور سکران میں الف نون زیادہ تان ہے اور وصف. اور عثمان میں الف نون زیادہ تان ہے اور علم. اور تحقیق غیر منصرف کی دوسری کتابوں سے معلوم ہوگی. ثلاثوں اور مثلثوں میں صفت ہے اور عدل. اور طلحتوں میں تانیث ہے اور علم. اور زینبوں میں تانیث ہے الف مکسورہ کے ساتھ. اور حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ. اور یہ مؤنث جو کہ بجائے دو سبب کے ہے. اور
مصابيح